میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعے کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعے کا دن۔ تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر اس میں ہم اپنے عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعے کے دن کا مبارک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجے بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام ہو اور ساری نمازوں کا اہتمام فرمائیں، کوئی باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو چھوڑیں نہیں، اسے ضرور پڑھ لیں، کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو 10-12 دفعہ اللہ نے قرآن میں براہ راست حکم کیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور ادھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، اتنی اللہ کی رحمت ہوتی۔ اللہ نے فضل فرمایا، صرف 1 مہینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قیمتی بناؤ، کسی سے ہم لڑے ہوئے ہیں ہم صلح کر لیں، مرنے والے سے پوچھو کہ لڑائی کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو دنیا کی دوڑ کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو ماں باپ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان کو دفن کیا گیا، تو عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی اور وہ قبر سے نکلتا، اور اس کا چہرہ گدھے کا ہوتا تھا، اور وہ 3 دفعہ گدھے کی آواز میں آواز نکالتا تھا، پھر وہ قبر میں گرتا تھا، قبر مل جاتی تھی۔ تو لوگوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ تو اس کی ماں نے بتایا کہ شرابی تھا، شراب پیتا تھا، تو میں اسے روکتی تھی نہ پیا کر، تو آگے مجھے کہتا تو کیا گدھے کی طرح
आवाज़ें निकालती रहती है, मुझे न सुनाया करो। तो अल्लाह ताला ने थोड़ा सा उसका अंजाम दिखा दिया कि माँ बाप को इस तरह तकलीफ़ देने से क्या होता है। तो भाइयों, एक तो हम नमाज को ज़िंदा करें। मेरे नबी ने कहा जुइलत कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, नमाज रोज़े से बड़ा फ़र्ज़ है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। और जब आप दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे तो आपने पूरे दीन को 2 लफ्ज़ों में बयान किया, एक है हुकूकुल्लाह, एक है हुकूकुल इबाद, और एक है बंदगी और एक है मुआशरत। तो आपने फरमाया अस्सला, जब आप दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे आपने हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अलैहिस्सलाम के सीने पर यूं सर रखा हुआ था इस तरह करके ऐसे, और अम्मा आयशा ने आपको सहारा दिया हुआ था, अपने सीने पर लटाया हुआ था। तो आप फरमा रहे थे अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत एक नमाज न छोड़ना और एक मेरी उम्मत के गरीब तबके पर रहम करना, उनके साथ आसानी का सलूक करना, उन पर सख्ती ना करना, उनसे नरमी का सलूक रखना। फिर अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। और आखिरी अल्फाज भी यही थे अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज नमाज नमाज। फिर फरमाया अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अल-आला। बालिया होता है, वो आम तौर पे एक मीठा जहर है जो उस बेचारे को पिला दिया जाता है। उसकी हैसियत से बढ़कर उसका तारुफ कराया जाता है, उसकी हैसियत से बढ़कर उसकी तारीफ की जाती। वो फिर ये समझने लगता है शायद मैं वाकई ऐसा ही हूँ। फिर वो अल्लाह की नज़रों से गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं ये एक बात तो आप सब हजरात की खिदमत में अर्ज करूँगा, आज तो अल्लाह को कोई नहीं जानता, मैं कौन हूँ जिसे हर कोई जानता है कि मौलाना तारिक जमील तारुफ के मोहताज नहीं। मैं तो एक गंदे नुत्फे से बना हुआ इंसान, कल को मट्टी आज भी मट्टी, मिट जाने वाली शय। आज की दुनिया तो ऐसी गफलत की दुनिया है कि अल्लाह कोई नहीं पहचानता। इस वक्त तो अल्लाह भी मोहताज तारुफ हो चुके हैं। मोहताज का लफ्ज़ मेरे आपके लिए ना कि अल्लाह की ज़ात, कि अल्लाह तो हर चीज़ से पाक ज़ात है, लेकिन जो उसको मानते हैं आज वो भी अल्लाह को नहीं जानते कि अल्लाह कौन है। तो मैं और आप तो बड़े ही छोटे इंसान हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। तारुफ ज़रूर करवाया जाए पर बड़े नपे तुले अल्फाज के साथ, जिससे अगले का मिजाज ख़राब ना हो, बल्कि वो भी अपनी हैसियत में रहे, अपने दायरे में रहे। हमारे उस्ताद साहब रहमतुल्लाह अलैह जिनसे बुखारी पढ़ी, वो फरमाया करते थे इल्म की 2 किस्में हैं। एक वो जो किसी के ज़रिए से हासिल हो, उसको कहते हैं हुसूली, हासिल हुआ। एक वो जो मैं खुद जानता हूँ, उसे कहते हैं वजूदी। वज़न में वजूदी इल्म की ताकत हुसूली इल्म से ज़्यादा होती है। एक चीज़ मैं खुद देख रहा हूँ, एक बता रहा है, दोनों में फ़र्क है। शुनीदा कैबवन मानिंद दीदा, ये एक फ़ारसी की मिसाल है। इसी को अरबी में लैसल खबर कल मुआयना, देखा सुना बराबर नहीं है। तो इल्म वजूदी की ताकत हुसूली से ज़्यादा होती है, सिवाय एक जगह के, जब आदमी की तारीफ होती है उन चीज़ों के साथ जो उसमें नहीं है, तो वो वहाँ बेचारा धोखा खा जाता है। वो समझता है ये जो कह रहे हैं ना ठीक ही कह रहे हैं, हालांकि वो अच्छी तरह जानता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा ये कह रहा है। लेकिन थोड़ी देर के लिए उस पर भी एक नशा तारी हो जाता है, वाकई ऐसा ही हूँ। तो इसलिए मैंने ये अर्ज़ किया कि आप लोगों की तो मजबूरी, आपके पास अफसरान आते हैं, उनकी तारीफ ना करो तो फिर वो आपको कोई डोनेशन नहीं देंगे। उनको आप बढ़ा चढ़ा के अरस्तु ना बनाओ, जाली न्यूज़ ना बनाओ। ये वो पिछले दिनों ना जब वो हुकूमत ने तालीम मैट्रिक तक मुफ्त का ऐलान किया, तो मैं सियालकोट में हमारी जमात गई थी, तो वहाँ चौकिंग हुई थी दीवारों पर, वक्त का सर सैयद परवेज़ इलाही,
اگر بھائی اس سے بڑی بےزتی سر سید کی اور نہیں ہو سکتی. جس آدمی نے تن من دھن قربان کر دیا امت کو کسی رخ پر لانے کے لیے اور اس گرداب سے نکالنے کے لیے کہ یہ کچھ دنیا کو بھی سمجھنے والے بنے. ایک نواب صاحب کے پاس گئے چندہ مانگنے، وہ تھے مخالف ان کے، تو انہوں نے تمسخر اور ٹھٹھے کے طور پر اپنے پرانے جوتے ان کو ڈبے میں پیک کر کے دے دیے کہ آئیے آپ کی اسکول کے لیے چندہ ہے. وہ لے گئے علی گڑھ، کھول کے دیکھا تو پرانے جوتے، تو انہوں نے اس کو بازار میں فروخت کیا. وہ کوئی 4 آنے 8 آنے کے بکے. وہ جمع کر کے رسید کاٹ کر لیٹر میں ڈال کے بھیج دی کہ آپ نے جو ہمیں چندہ دیا تھا وہ ہم نے بازار میں بیچا، اس کے اتنے پیسے ہم نے وصول پائے، اس کی رسید آپ کی خدمت میں پیش کر رہا. جو آدمی ایسے ذلیل ہو کہ کسی کنارے پہنچا ہو، وقت کا سر سید پرویز علیہ، میں کہ اس سے بڑی بےزتی آج تک سر سید کی نہیں ہو سکتی. تو خیر یہ ہمارے موضوع کی بات نہیں تھی، لیکن مجھے اپنی جان بھی تو بچانی ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ذہن دیا ہے. اس وقت ذہن یہ ہے کہ ہم اپنی محنت کا کماتے ہیں، محنت کا کھاتے ہیں، جو کماتے ہیں جو مرضی کریں. یہ ایک ذہن جس کو ہم سرمایہ داری کا نظام کہتے ہیں. یہ 1925 میں ایک شخص پیدا ہوا تھا وہاں گلاسکو کا. اس نے یہ نظریہ دیا تھا، اس نے کتاب لکھی دی دی ویلتھ آف نیشن. تو اس میں اس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ آدمی کو کمانے میں آزاد ہونا چاہیے، جو جیسے مرضی کمائے، اس سے مال کی دوڑ لگے گی اور لوگوں کے پاس سرمایہ وافر ہو جائے گا. ایڈورڈ سمتھ اس کا نام تھا. اس کے مقابلے میں ایک نظریہ تھا جو کارل مارکس نے دیا کہ سب کچھ نیشن کا ہے، حکومت کا ہے، کسی کا کوئی حق کوئی نہیں، حکومت اس کو صحیح طور پر تقسیم کرے گی. یہ 2 غلط نظریے دنیا میں چلے، ایک ختم ہو گیا، ایک قریب المرگ ہے، ختم ہونے پر ہے. اسلام اس کے بیچ میں لاتا ہے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ درمیان میں لاتا ہے. وہ ملکیت اللہ کی ثابت کرتا ہے، نہ میری نہ حکومت کی. الملک للہ. ہمارے نبی جب صبح اٹھتے تھے نا تو آپ ایک دعا مانگا کر، صبح اٹھتے ہی اصبحنا واصبح الملک للہ والکبریاء والعظمت للہ والخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ. اللہم اجعل اول هذا النہار صلاحا واوسطہ فلاحا وآخرہ نجاحا. اسألک خیر الدنیا والآخرۃ یا ارحم الراحمین. ہمارے نبی نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں وہ بھی معجزات نبوت میں سے ہیں کہ اتنے خوبصورت اسلوب میں اللہ سے بات کرنا اور مختصر کلمات میں سب کچھ مانگ لینا، یہ صرف نبی سکھا سکتا ہے اور کوئی نہیں سکھا سکتا. تو صبح اٹھتے ہی کیا اعتراف عبودیت ہے، عبدیت ہے. اصبحنا واصبح الملک للہ. میرے رب، ساری کائنات جس پر دن چڑھ رہا ہے وہ تیری ہی ہے. ساری عظمتیں، جلال و کبریا وہ تیرے لیے ہے. ساری مخلوق، سارا کچھ وہ تیرا ہی ہے. زمین آسمان جو اس کے درمیان ہے وہ سب کچھ تیرا ہے. جب سب کچھ تیرا ہے میں تیرا محتاج بن کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، یا اللہ اس دن کا اول وہ فلاح بنا دے اور اس کے درمیان کو صلاح بنا دے، اس کے آخر کو نجات بنا دے. یہ تصور ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ بطور استحقاق نہیں، بطور امتحان ہے. یہ 2 لفظوں میں راستے جدا ہو جاتے ہیں. میرے پاس جو کچھ ہے بطور استحقاق نہیں، بطور امتحان ہے. جو کچھ ملا، جس کو ملا،
دینے والا کوئی اور ہے اور دیا جا رہا ہے اس کے امتحان کے لیے، اور عنقریب یہ اس سے واپس لے لیا جائے گا اور پھر اس کو ایک بہت بڑی عدالت میں پیش کیا جائے گا، پھر وہاں اس کے اچھے اور برے اعمال کو تولا جائے گا، پھر اس پر یا ہمیشہ کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا یا ہمیشہ کے عذاب اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ہمیں یہ بنیاد دی گئی ہے، ہم اس پر اپنی زندگی کی عمارت کو تعمیر کرتے ہیں۔ وہ بادشاہ وقت بھی ہے، تو اگر وہ دین کو سمجھتا ہے تو وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ ملک میرا ہے۔ یہ دعویٰ فرعونی ذہن کے لوگ کرتے ہیں، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، مصر میرا ہے، نہریں میری ہیں، میں جو چاہے مرضی کروں۔ اس کے بدلے میں جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دیتا ہے وہ کہتا ہے ملک اللہ کا ہے، میں تو امانت دار ہوں، حکومت اللہ کی ہے، میں تو امانت دار ہوں، میں تو اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بچوں نے ماں سے کہا کپڑے چاہیے، عید آ رہی، انہوں نے خامند سے کہا، اور عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکمران ہیں، میں بیت المال ایسا بھرا کہ نہ بعد میں کبھی بھرا نہ پہلے کبھی بھرا۔ تو انہوں نے بیوی نے عرض کیا کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں۔ اس سے پہلے خلفاء نے خزانے کو استعمال کیا جیسے چاہا، انہوں نے اپنا سمجھ لیا تھا، دھوکہ کھا گئے۔ ایک ایمان والا آیا، اللہ سے ڈرنے والا آیا، اس نے کہا الملک للہ، کہا فاطمہ یہ تو دولت میری نہیں ہے، یہ تو امانت ہے، میرے پاس پیسے نہیں، میں کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ بیوی نے کہا اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لو، میں اس سے کپڑے سی لوں گی، روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھے مزدوری کر کے نکال لوں گی۔ چلنے گئے، ہاں یہ میں کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے خزانچی کو بلا کے فرمایا کہ ہمیں اگلے مہینے کا خرچہ، اگلے مہینے کی تنخواہ ہمیں ایڈوانس دے دی جائے۔ تو خزانچی نے کہا اب مجھے اگلا مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت دے دے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ تو وہ چپ کر کے واپس آ گیا اور اپنی بیوی سے کہا فاطمہ، یہ فاطمہ عبد الملک کی بیٹی ہے، یہ عورت دنیاوی نسبت کے لحاظ سے اس جیسی معزز خاتون دنیا میں آج تک نہیں آئی، آئندہ کوئی آئے جائے تو پتہ نہیں، آج تک دنیاوی نسبت کے لحاظ سے اس خاتون جیسی کوئی عورت نہیں پیدا ہوئی۔ اس کا دادا بادشاہ تھا، اس کا باپ عبد الملک بادشاہ تھا، اس کے 4 بھائی ولید، سلیمان، یزید، ہشام، چاروں بادشاہ بنے، اس کا خامد عمر بن عبدالعزیز وہ بادشاہ بنا۔ یہ عورت 7 نسبتوں سے شہزادی تھی، دادے سے لے کر باپ، 4 بھائی، خامد، ایسی نسبت کی عورت آج تک نہیں پیدا ہوئی۔ اسے فرمایا فاطمہ بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا، الملک للہ، ملک اللہ کا ہے۔ جب عید ملنے کے لیے خاندان کے لوگ آئے، بنو امیہ بڑے زوردار لوگ گزرے ہیں، تو جب لوگ آئے تو خاندان کے لوگ آئے تو بچے بھی ملنے کے لیے آئے، تو ان کے وہی خستہ حال کپڑے تھے۔ تو عمر کہنے لگے بیٹو تمہیں آج صدمہ تو ہوگا کہ تمہارے باپ نے تمہیں کپڑے لے کر نہیں دیے، اور آج تم اوروں کے سامنے کھڑے ہونے میں کچھ سبکی محسوس کر رہے ہو۔ تو ان کے بیٹے نے کہا عبد الملک نے کہ نہیں ابا جان، آج ہم عزت محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، ہم آج عزت محسوس کر رہے ہیں، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی۔ تو یہ نظریہ اسلام ہے کہ ملک اللہ کا ہے، جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے، اور وہ بطور امتحان دیتا ہے، اور ہم اس میں امین ہیں، ہم اس میں امین ہیں، اور اس کو ہم ایسے استعمال کریں گے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ ہم اسے ایسے استعمال نہیں کر سکتے جس سے میرا اللہ ناراض ہو یا اللہ کا رسول ناراض ہو اور اس کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اسی کو اس آیت میں بیان کیا گیا، افرأیتم ما تحرثون، یہ جو تم ریسرچ کر رہے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ تمہارا اللہ تمہیں راہیں سجاتا ہے کہ تم اپنی طاقت سے کرتے ہو۔ یہ وہی نظریہ کہ جو کچھ ہے اللہ کا، بھئی ہماری کوشش ہے،
ہماری کوشش ہے اس کو برابر کرنے والا، اس کو پھل دینے والا وہ اللہ ہے۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، بولو تم ہو یہ زراعت کرنے والے، ام نحن الزارعون، یا ہم ہیں زراعت کرنے والے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، کسی سائنسدان میں یہ طاقت ہے کہ زمین میں پڑے ہوئے دانے کو پھاڑ کے دکھا دے؟ کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ جڑوں کو اپنے حکم کے ساتھ چلانا شروع کرے، وہ تنے کو اپنی طاقت سے اٹھانا شروع کرے؟ کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ زمین کی رگوں سے غذا کو سمیٹ کر درخت کو پہنچائے اور پھر اس کے اندر رنگ بھرے، اس کے اندر ذائقے بھرے، اس کے اندر مٹھاس بھرے اور اس کے اندر تاثیرات کو بھرے، اس کے اوپر چھلکے کو لائے، کسی کو کاشوں میں بھر دے، کسی کو دانوں میں بھر دے، کسی کو میں گٹھلی بنا دے، کسی کو میں مٹھاس ڈال دے، کسی میں کھٹاس ڈال دے؟ تو آسمان والا دعویٰ کر رہا ہے لو نشاء لجعلناہ حطاما، میں چاہوں تو تمہاری کھڑی کھیتیوں میں سے پھل کھینچ دوں اور کھڑی کو بھوسا بنا دوں، فظلتم تفکہون، بیٹھے باتیں کرتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون، ارے قرضے چڑھ گئے بھائی، بل نحن محرومون، بلکہ سب کچھ ہی گیا، مول ہی گیا۔ تو یہ ہمیں نظریہ قرآن دیتا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی امانت ہے، تائید ربانی شامل حال ہے، اللہ کا ہم ساتھ ہے، تب یہ قدم ہمارے اٹھتے ہیں۔ اس نظریے والے کی تحقیق اور ریسرچ پر بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو ایک کافر کی ریسرچ پر ہوتا ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ اس نظریے کے ساتھ ایوب ریسرچ آنا اور اللہ کے انکار کے ساتھ کسی لیبارٹری میں جانا، نتیجہ تو دونوں کو اللہ دے دیتا ہے، اس کو بھی دے دیتا ہے، اس کو بھی دے دیتا ہے۔ تو لیکن اس کا فرق کیا ہے؟ اس کا فرق پڑتا ہے عملی زندگی میں کہ جو آدمی اپنا سب کچھ کر کے چلتا ہے پھر وہ آزاد ہو کے چلتا ہے، وہ اپنی ترتیب زندگی میں نہ اللہ کو پہچانتا ہے نہ اس کے رسول کو پہچانتا ہے، اور جو اسے اللہ کی امانت سمجھ کے چلتا ہے اس کی ترجیحات تبدیل ہو جاتی، وہ اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر چلتا ہے اور وہ آخرت میں جواب دہ ہونے کے احساس سے چلتا ہے۔ یہ دو سوچ ترجیحات کو تبدیل کر دیتی ہے، ان کی سوچ اور طرف چلی جاتی ہے، وہ حرص و ہوس کے بندے بن جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے غافل ہو جاتے ہیں۔